صفحہ نمبر ہے 67 یعنی 67، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے تمہید معارف القرآن۔ ناظرین، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ عثمانی معارف القرآن کے رائٹر ہیں، جو کہ والد سے ہیں تقی عثمانی صاحب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معارف القرآن جلد اول تمہید اس کا سبجیکٹ چل رہا ہے، یہ 5واں لیگ ہے اس کا۔ اس تفسیر کا آغاز 1388 کی شدید بیماری میں ہوا اور خاتمہ 5 سال کے بعد 1392 ہجری کی شدید بیماری کے متصل بعد ہوا۔ یہ 5 سال آخر عمر کے طبی ضعف، مختلف قسم کے امراض کی تسلسل، افکار کے ہجوم اور ملک میں انقلابی ہنگاموں کے سال تھے۔ انہی میں حق تعالیٰ نے اس تفسیر کے تقریباً یہ بھی اس حال میں کہ دارالعلوم کی انتظامی ذمہ داریاں اور فتوے کی مستقل خدمات کے علاوہ دوسرے اہم موضوعات پر 10 مختصر مفصل کتابیں اور بھی لکھی گئیں جو شائع ہو چکی ہیں۔ احکام الحج، جو مختصر اور سلیس ہونے کے ساتھ ساتھ تمام ضروری احکام کو جامع بھی ہے۔ نمبر 2، الواقعیت فی الاحکام المواقعیت، حج اور جدہ سے احکام کی تحریک، منہج الخیرانی، منہج الخیر فی الحج عن العمرہ عن الغیر، یعنی حج بدل کے احکام، مقام صحابہ، مشاجرات صحابہ اور عدالت صحابہ کی مکمل بحث اور سلف صالحین کا طرز عمل، اسلامی ذبیحہ کے شرعی احکام مفصل، یہود نصارہ کے ذبیحہ کی بحث، تعریفات کی تردید، اعضائے انسانی کی پیوند کاری، بیمہ زندگی، پراویڈنٹ فنڈ، اسلام اور سوشلزم، اسلامی نظام میں اقتصادیات، اصلاحات، فللہ الحمدللہ، یہ بھی اس میں بیچ کام ہوا لکھا گیا۔ یعنی جب تقدیر الہی مدد کرتی ہے تو عاجز کو قادر کے ساتھ ملا دیتی ہے، علم و فضل پہلے ہی برائے نام تھا۔ اس ضعف و پیری اور امراض و مشاغل لو وضو اہل نے وہ رہا سا بھی رخصت ہو گیا، مشاغل و ذو اہل رخصت ہو گیا، رخصت کر دیا۔ ان حالات میں کسی تصنیف، خصوصاً قرآن کریم کی تفسیر کا ارادہ کرنا بھی ایک بڑی جسارت تھی۔ اطمینان اس پر تھا کہ اس میں میری اپنی کوئی چیز نہیں، اکابر علماء اور سلف صالحین کی تفسیر کو آسان زبان میں اہل عصر کی طبع کے قریب بنانا میری ساری محنت کا حاصل تھا۔ میں نے آخری عمر کے 5 سال کی یہ محنت شاقیں اس تمنا میں صرف کی کہ عصر جدید کے مسلمان، جو عموماً علمی اصطلاحات اور علمی زبان سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اکابر کی تفسیر کو ان کے لیے اقرب الی فہم کر دوں تو شاید اس زمانے کے مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچے اور میرے لیے زاد آخرت بن جائے۔ علماء محققین اپنی علمی تحقیقات کے کمالات دکھلاتے ہیں، اس ناکارہ نے اس اپنی بے علمی کو اس پردہ میں چھپایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی ستہ کاری کا معاملہ فرما دیں اور اس ناچیز کی خدمت کو قبول فرما دیں جس میں کسی علمی کمال کا تو کوئی دخل نہیں، البتہ اپنے آپ کو تھکایا ضرور ہے، اور یہ تھکانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تھا، ورنہ ایک قدم چلنے کی بھی کیا مجال تھی۔ کاش اللہ تعالیٰ میرے اس تھکنے پر نظر فرمائے اور میری تقصیرات کو جو اس کتاب کریم کے حقوق ادا کرنے میں ہوئی ہے معاف فرما کر اس کا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تصنیف کتاب کی یہ لمبی کہانی احقر کے لیے تو ایک یادداشت اور شدید شکر گزاری کے لیے ایک تذکرہ ہے، مگر عام لوگوں کے ذوق کی چیز نہیں۔ اس کے باوجود اس لیے لکھا کہ لوگوں کو میری اس جسارت کا عذر معلوم ہو جائے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر قرآن پر مستقل تصنیف کے لیے جرات کرنے کا میرے لیے دور دور بھی کوئی احتمال نہ تھا، مگر غیر ارادی طور پر اس کے اسباب ہوتے چلے گئے۔ البتہ زمانہ دراز سے ایک تمنا دل میں تھی کہ حکیم الامت مجدد الملت سیدی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ
کی تفسیر بیان القرآن، جو ایک بے نظیر مختصر مگر جامع تفسیر اور سلف صالحین کی تفسیروں کا لب لباب ہے، لیکن وہ علمی زبان اور علمی اصطلاحات میں لکھی گئی ہے۔ آج کل کے عوام اس استفادہ کرنے سے قاصر ہو گئے۔ اس کے مضامین کو سہل زبان میں پیش کر دیا جائے، مگر یہ کام بھی کافی محنت اور فرصت چاہتا تھا۔ پاکستان میں آنے سے پہلے کچھ شروع بھی کیا، پھر رہ گیا۔ معارف القرآن کی اس تحریر نے الحمدللہ وہ آرزو بھی پوری کر دی، کیونکہ اس تفسیر کی بنیاد حق کر نے بیان القرآن ہی کو بنایا ہے، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔